اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ منافقین کی چال ڈھال، ان کی عادت کس طرح ہوتی ہے، وہ کس طرح کافروں کے ساتھ گھل مل کے رہتے ہیں اور مسلمانوں سے صرف اس لیے ملتے ہیں کہ یہاں مسلمان ہونے کا ناٹک کر مسلمانوں کی اندرونی باتیں کافروں تک پہنچانا، شیئر کرنا، تاکہ کافر مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرے اور کافر مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ان کا اصل مقصد ہے۔ تو یہ کس قدر خطرناک لوگ ہیں، تو کیا ہم کو پہچاننا ضروری نہیں ہے؟ بھائی جس طرح کھانے پینے میں ہم چیک کر کے چلتے ہیں نا کہ یہ کھانا نقصان دہ ہے، خالی کھانا ہونے ہی سے ہم کیا کھا لیتے ہیں؟ ہم چیک کرتے ہیں۔ شوگر پیشنٹ کو دیکھ لیجیے آپ، اگر شوگر پیشنٹ ہے تو میٹھی چیزیں اس کے لیے خطرناک ہے، تو وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ میٹھی چیز اندر نہ جائے تاکہ یہ شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز کی بیماری بڑھ نہ جائے۔ ہم پہچان کر کے استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم کو لوگوں کو بھی پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ جیسی سنگت ہوتی ہے اسی طرح اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ چوروں کے ساتھ چور بنتا ہے، نیکوں کے ساتھ انسان نیکوکار بنتا ہے۔ تو اب ان کی کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، سمجھائیں۔ اب یہاں مثال دے کے سمجھا رہا ہے رب تعالیٰ، مثال دے کے، ادھارن دے کر کے، ایگزامپلس دے کر کے سمجھا رہا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہوتی ہے کہ دیکھنے میں تو وہ انسان ہیں، رنگ و روپ میں چلتا پھرتا دو ٹانگوں والا انسان ہے، ماتھا ہے، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمان بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتا ہے، مسجدیں بھی قائم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ان سبوں کے باوجود وہ مسلمانوں کے لیے خاص کر ایسے خطرناک ہے کہ اگر وقت پر ان کو پہچانا نہ گیا، ان کو اپنے سے دور نہ کیا گیا اور ان سے خود کو دور نہیں کیا گیا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ انہی کی طرح ہم بھی تباہ اور برباد نہ ہو جائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، منافقوں کی مثال اور ان کی کہاوت، ان کا ادھارن اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سجھتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اندھیری رات میں جب انسان چلتا ہے تو اس نے آگ روشن کی، چلنے کے لیے ٹارچ جلایا، ٹارچ جیسے ہی جلایا اجالا ہوا، روشنی ہوئی، اسی میں وہ چلنے لگے، اور پھر جیسے ہی وہ گل ہو گیا، بجھ گیا، تو پھر وہاں وہ رک جاتے ہیں، وہ رک گئے کیونکہ اب اندھیرا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر بیٹری خراب ہو جائے یا بلب فیوز ہو جائے تو اس کے لیے کتنی دقت ہے۔ روشنی تھی، چل رہا تھا، لائٹ فیوز ہو گئی، بیٹری خراب ہو گئی، بلب فیوز ہو گیا تو اس کی روشنی بھی ختم، تو چلنا بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح وہ انسان ہے کہ وہ جب دیکھا کہ نہیں فائدہ ہے تو فائدہ لینے کے لیے مسلمان ہو گیا، اور جب تھوڑی بہت مصیبت آئی تو اب سمجھنے یہ لگے کہ مسلمان بنے تھے اس لیے ایسا ہو گیا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ لہٰذا اگر مصیبت آئے تو اس کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر امتحان دیجئے، اور اگر کوئی خوشی کی خبر ملے تو اللہ کی تعریف کیجئے کہ اللہ نے دیا تو ہم کو یہ خوشیاں حاصل ہوئی، اور اگر دکھ پہنچتا ہے تو سمجھیے کہ اللہ ضرور ہمیں آزما رہا ہے۔ منافقوں کی طرح مت ہو جانا کہ اگر فائدہ ملا تو
ٹھیک ہے اسلام اچھا ہے، اور اگر نقصان ہوا تو نہیں، یہ تو مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ اس میں دو آدمیوں کا قصہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تفسیروں میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ شریف سے دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دو لوگ چلے گئے۔ کون دو لوگ تھے؟ جو مسلمان ہو گئے تھے، ظاہری مسلمان ہوئے تھے، اندر اس کا اسلام نہیں تھا، اندر ایمان نہیں تھا۔ تو ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے دیکھا کہ اس میں تو نقصانات ہیں، جہاد کرنا پڑ رہا ہے، جانی نقصان ہے، مالی خطرہ ہے، تو پھر نبی کا در چھوڑ کر وہ بھاگنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اور حقیقت میں بتانے کے لیے یہ دو آیت کریمہ ان دو آدمیوں کے لیے نازل فرمائی، یہاں تک کہ خوب آندھی چلی، سخت اندھیروں نے ان کو گھیر لیا۔ جب وہ راستہ چلتے تھے تو حقیقت میں بارش ہو رہی تھی اور بجلی چمک رہی تھی، کڑک رہی تھی، اور اس پر بہت سخت آواز بھی ہو رہی تھی۔ تو جب چل رہے تھے، جب بجلیاں چمک رہی تھی تو بجلیوں کی چمک کو دیکھ کر راستہ چلتے تھے، اور جب چمکنا بند ہو جاتا تھا تو پھر اندھیری ہوتی تھی، پھر وہ رک جاتے تھے۔ پھر وہ دعا کر رہے تھے کہ شاید وہ محمد کی بارگاہ سے ہم آ گئے، اس لیے ہم کو شاید ایسا نقصان ہوا ہے، اللہ اللہ کسی طرح صبح تو ہو جائے کہ ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ پھر جا کر کے کسی طرح اللہ باللہ کر کر کے ہے نا اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا ملا، نجات ملی۔ پھر حضور کی بارگاہ میں گئے اور توبہ کیے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے دوبارہ ہے نا اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام پر عمل کیا۔ تو دیکھا آپ نے، حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی پیش کر دیا۔ ایسے ہی آج بھی ہو سکتا ہے، مگر واضح رہے، یاد رکھیے گا کہ آج اس وقت اس دور میں ہم کسی کو کھول کر منافق نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت کھول کر ہم کسی کو منافق نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑاتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ کافر کہیں گے۔ اور مسلمان ہو کر کے اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کو مرتد کہیں گے۔ اور اگر واقعتاً وہ اسلام قبول کیا ہے، اس پر عمل بھی کر رہا ہے، تو اس کو ہم مسلمان کہیں گے۔ تو اب دو ہی صورت ہے، یا تو مسلمان ہے یا تو کافر ہے، اور بیچ میں جو تیسرا راستہ ہے، تیسری صورت ہے، تو اس کو نہ ہم مسلمان کہیں گے اور نہ ہی اس کو ہم منافق کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ مرتد کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مرتد، یعنی جو اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر جائے اس کو مرتد کہیں گے۔ ابھی ہم کسی کو کھول کر منافق اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کے بارے میں نبی جانتے ہیں، تو ابھی تو کوئی نبی ہے نہیں، تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وحی کے ذریعے سے کہ یہ منافق ہے، ظاہری طور پر اسلام تو قبول کیا ہوا ہے، مسلمان تو ہے، مگر اس کے اندر اسلام کی جو ہے نا محبت نہیں ہے، اسلام کی دشمنی اندر بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبی کو خبر کر دیتا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان بھی کر دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسجد سے نکالا کہ اے شخص، ایھا الرجل انت منافق اخرج من مسجدنا، تو منافق ہے، ہماری مسجد سے نکل جا۔ تو چونکہ ابھی تو کوئی نبی نہیں ہے جس کو اللہ وحی نازل کرے اور وحی کے ذریعے سے ان کو پتہ چل جائے، تو ابھی ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ منافق جس منافق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے خطرناک قرار دیا ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ تو ابھی میں نے بتایا، یا تو وہ پکا مسلمان ہے یا تو وہ پکا کافر ہے۔ یہ دو راستے تو ہم کو سمجھ میں آ گئے۔ تیسرا راستہ جس کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کو یہ کہیں گے کہ اگر اس کا ظاہر ٹھیک ہے، اندر کیا ہے ہم اس کے اندر جھانک نہیں سکتے ہیں۔ اگر ظاہر میں وہ مسلمان ہے، اس کا بولنا چالنا اٹھنا کھانا پینا سب کچھ اسلامی طور طریقے سے ہے، قرآن کے خلاف کچھ نہیں ہے، حدیث کے خلاف کچھ نہیں ہے، اس کے عقائد بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ اور اگر اسلام کے خلاف ہم کچھ بھی ہم اس کا دیکھیں گے، ہے نا، چاہے عملی طور پر
یا قولی طور پر یعنی کچھ کیا یا کچھ بولا ایسا جو قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر فار ایگزامپل قرآن مقدس ہے، تو قرآن مقدس کا ادب یہ فرض ہے، اس کا ادب کرنا فرض عین ہے. اس کی تھوڑی بھی بے ادبی ہوگی تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب کوئی انسان قرآن مقدس کو چوم چاٹ سب کچھ کر رہا ہے، مگر کیا کیا اس نے؟ قرآن مقدس کو لے جا کر نعوذ باللہ کسی کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا. اسلام کے خلاف کچھ نہیں بولا اس نے، مگر قرآن کو پکڑ کے اٹھا کر کے کوڑا کرکٹ میں ڈال دیا. تو وہ اب مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا. اس کو ہم منافق نہیں کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرتد بولیں گے. کیا بولیں گے؟ مرتد. کیا بولیں گے؟ مرتد بولیں گے. اور اسی مرتد کی ترجمانی زندیق سے بھی کیا جاتا ہے. کیا؟ زندیق. زندیق کا معنی یہ ہے کہ اوپر سے اسلام کا لبادہ ہے، چڑھا ہوا ہے، اسلامی رنگ و روپ ہے، لیکن وہ بسا اوقات وقتاً فوقتاً اسلام کے خلاف ایسا زہر اگلتا ہے جس کی وجہ سے وہ زندیق ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. لہٰذا ان باتوں کو آپ یاد رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالی انہی منافقوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی، اور پھر وہ آگ جب روشن ہو گئی، آس پاس جب جگمگا اٹھا، تو وہ پھر اس پر چلنے لگے، اور چلتے چلتے پھر اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ایسے لوگ بہرے، گونگے، اندھے، تو وہ پھر آنے والے نہیں. ان لوگوں کو کیا کہا گیا؟ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. تین مہر، تین فتوے ان پر لاگو ہو گئے. ایک فتویٰ کہ وہ بہرا ہے، کانوں سے سنتا نہیں ہے. کیا سنتا؟ یعنی حق کو وہ نہیں سننا چاہتا، اس لیے وہ بہرے ہیں. بکمن، اس کے بعد وہ کیا ہے؟ گونگے ہیں. گونگا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حق بولتا نہیں ہے. حق نہیں بولتا. جب بھی بولتا ہے یا کبھی کبھی حق بولتا ہے، مگر زیادہ تر حق کے خلاف بولتا ہے. اس کے بعد وہ اندھے ہیں. اندھے کیا کہ حق سجائی نہیں دیتا ان کو. تو یہ بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے کہ ان کا علاج اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارا نہ قرآن پڑھنا کام آنے والا، نہ مسجد بنانی کام آنے والی، نہ ہمارا نماز پڑھنا کام آئے گا، نہ مسلمان بولنا کام آئے گا، نہ اللہ باللہ کرنا کام آئے گا. کچھ بھی کام نہیں آنے والا. لہٰذا اس چیز پر ہمیں سخت دھیان دینے کی ضرورت ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. اس کی مثال میں نے پہلے بتا دی، وہ جو دو انسان کی مثال دی. سمجھاتے ہوئے اللہ پاک یہ ادھارن دے رہا ہے کہ یا وہ لوگ ایسے ہیں جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہے. جب بجلی چمکتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کس قدر تیز چمکتی ہے، اور آواز ایسی کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کانوں میں بم پھٹ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ واضح رہے، حدیث شریف میں آتا ہے یہ جو آواز آتی ہے نا، کڑک کی آواز، تو اس آواز کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. اور میکائیل علیہ السلام کے جو وزراء ہیں، وزیر ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور آپ کے مددگار فرشتوں کو جب بارش، ہوا، طوفان، آندھی پر مقرر کیا ہے، تو حضرت میکائیل علیہ السلام کا جو کوڑا ہے، جب کوڑا داہنے طرف کرتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے، بائیں طرف کرتے ہیں بجلی چمکتی ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں تو بجلی چمکتی ہیں. خالی چمکتی نہیں ہے بلکہ سخت آواز بھی ہوتی ہے. ایسے وقت میں ایک دعا جس کو میں نے اپنا چینل میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سرچ کر کے دیکھیں گے کہ جب بجلی اور آندھی طوفان آئے تو کیسی دعا پڑھنی چاہیے. اس دعا کو پڑھ